صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. عزیزو، جیسا کہ ہم لوگوں کی گفتگو شادی شدہ زندگی اور میرج لائف کے بارے میں چل رہی ہے، اور ابھی تک بہت ساری چیزوں پر ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا ہے، گفتگو ہوئی ہے. کسی بھی اس ٹاپک کے حوالے سے اگر کوئی بھی سوال ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر کسی اور ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. دیکھیے، ابھی تک ہم لوگوں نے جن چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ یہی کہ زن اور شوہر کا جو رشتہ ہے وہ خدا کی آیات میں سے ہے، اور اللہ نے خصوصی طور سے اس رشتے میں اپنی جانب سے مودت، مہربانی اور اپنے لطف و کرم کو شامل کیا ہے اس رشتے میں. لہٰذا زن و شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتے کو لے کر، اپنی ازدواجی زندگی کو لے کر اس مودت، اس مہربانی، اس لطف و کرم الہی کو ظاہر کریں، آشکار کریں، نمایاں کریں، کہ واقعاً یہ پتہ چلے کہ اللہ کس طریقے سے اس رشتے کو چاہتا ہے اور کس طریقے سے اس رشتے کو اللہ نے اپنی آیتوں میں شمار کیا ہے. پچھلی گفتگو جو ہم لوگوں کی تھی بیجا توقعات کے حوالے سے، کہ ہمیں اپنے لائف پارٹنر سے کن چیزوں کی توقعات رکھنا ہے، کیا امیدیں رکھنی ہیں، اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں بیجا توقعات نہیں رکھنی ہیں. اور یقیناً رشتہ داری زیادہ دور تک نہیں چل پاتی ہے، زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ پاتی ہے. خصوصاً یہ ریلیشن شپ، میاں بیوی اور ہسبینڈ وائف کا جو یہ ریلیشن شپ ہے، یہ باقی زیادہ دیر تک نہیں رہ پاتا اگر ان کے درمیان ایکسپیکٹیشنز آ جائیں، توقعات آ جائیں، بیجا امیدیں اگر ان کے درمیان آتی ہیں. انہی بیجا توقعات سے ایک چیز سامنے آتی ہے، یا اسی بیجا توقعات کا نتیجہ آپ سمجھ لیجئے اپنی زندگی سے ناخوش رہنا، اپنی زندگی سے ناراضی رہنا، یا اپنی زندگی کو لے کر نارضایتی کا اظہار کرنا. یہ بھی ایک اہم سبب ہوتا ہے کہ جہاں انسان یا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یا افسوس کرنے لگتا ہے کہ ہائے، یہ میں نے کیا سوچا تھا شادی کو لے کر اور یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور کون میرے لائف پارٹنر جو میں نے سوچا تھا ویسا نہیں ہے، یا جو میں نے خیال کیا تھا، یا جس طریقے سے معاشرے نے یا میڈیا نے جس طریقے سے ہمیں پیش کیا تھا اس طریقے کا یہ لائف پارٹنر ہمارا ہے نہیں، اور اس چیز کو لے کر یا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یا پھر غلط قدم اٹھا کر زندگی بھر کا اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں. لہٰذا بیجا توقعات سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے، یا بیجا توقعات کی بنا پر ایک چیز سامنے آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نارضایتی، اپنی زندگی سے ناخوش رہنا، سیٹسفائیڈ نہ رہنا اپنی زندگی کو لے کر. دیکھیں، سب سے پہلے میں آج اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو جو غرر الحکم میں موجود ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اہن الناس عیشا من کان بما قسم اللہ لہ راضیا. مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سکون کی زندگی وہ گزارتا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ چین اور آرام اور اطمینان کی زندگی وہ گزارتا ہے من کان بما قسم اللہ لہ راضیا، جو اللہ کی تقسیم کی ہوئی باتوں پر، اللہ کے معین کیے ہوئے تقدیر پر راضی رہتا ہے. جو بھی انسان اللہ کے اس جو نظام اللہ نے ہمارے لیے طے کیا ہے، یا جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے معین کی ہیں، اگر ان چیزوں کو لے کر انسان راضی رہتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو بہت سکون کی زندگی گزارتا ہے، جو بہت عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے.
لہٰذا اسی حدیث کے سہارے میں اپنی گفتگو کو آغاز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جہاں بھی زندگی میں جب بھی زندگی میں نارضایتی آ جائے اپنی زندگی کو لے کر، وہیں سے انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ناشکری میں چلا جاتا ہے، نارضایتی اور ڈپریشن اور فرسٹریشن، یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک آنی شروع ہوتی ہیں۔ لہٰذا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی سے اللہ نے جو میرے لیے معین کیا ہے میں اس سے خوش رہوں، اگرچہ کہ میں شاید میرے لیے شاید اللہ مجھے اور بہتر لائف پارٹنر دے سکتا تھا، یا جس کو مولا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے معین کیا ہے، خدایا میں تیری معین کی ہوئی اس قسمت پر میں تیرے اس معین کی ہوئی تقدیر پر میں راضی ہوں۔ اور آپ دعاؤں میں دیکھیں زیادہ تر راضی برضا الہی رہنا، یا ہم ماہ رمضان کی جو ڈیلی جو دعائیں ہیں اس میں بھی آتا ہے کہ اللہم انی اسألک، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا کہ جن چیزوں پر میں راضی رہ سکوں، تیری دی ہوئی چیزوں پر میں راضی رہ سکوں۔ یا اور دیگر بھی دعائیں ہیں کہ جہاں یا احادیث ہیں کہ یا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں ایک مقام الراضین رکھا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیں آج اگر نیو میرڈ کپل کی طرف چلے جائیں اور ان سے جب باتیں کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ لوگ اپنی زندگی سے ناشکرے نظر آتے ہیں، نارضایتی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ یعنی آپ نے اپنی توقعات کو اس معیار پر لے آ کے رکھا، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں پریکٹیکل لائف تو کچھ اور ہے، تھیوری کچھ اور تھی، پریکٹیکل لائف تو کچھ اور ہے، تو یہ توقعات ہی نہ رکھیں، یہ کہیں کہ خدایا جو بھی دے میں اس تیری دی ہوئی قسمت پر میں راضی رہ سکوں، اور اگر وہ بہتر اگر مجھے ملا ہے تو سجا کیا کہنے کہ خدا کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر نہیں میری مرضی کے مطابق میرے مزاج کے مطابق اگر نہیں ملا ہے تو مقام صبر ہے کہ خدایا میں تیرے دی ہوئی چیزوں پر میں صبر کر رہا ہوں، میں تیرے دی ہوئی چیزوں پر تقسیم پر میں راضی ہوں۔ اور جب انسان یہ ان چیزوں پر آتا ہے تو بہت سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں کہ لوگوں کے توقعات کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، اگر ایک انسان اگر راضی رہتا بھی ہے اللہ کے معین کیے ہوئے رزق پر یا اللہ کے دیے ہوئے لائف پارٹنر بھی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یا اپنے گناہوں کی بھی سزا یہاں پر بھگت رہا ہوتا ہے، تو ایک اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے اگر وہ عورت ہے تو اسے ظالم شوہر دے دیتا ہے جو اس کے اوپر ظلم کرے گا، جو اسے ستائے گا، جو اسے تنگ کرے گا۔ نہیں، اگر انسان اگر کردار کا اگر اچھا نہیں ہے تو اسے ایسی بیوی نواز دے گا یا اس کی تقدیر کے جو ناشکری ہوگی، نافرمان ہوگی، اس کی اطاعت گزار نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں اپنے جوانوں سے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اگر لڑکے ہیں تو دعا مانگیں کہ ایسی زوجہ آپ کو نصیب ہو جو آپ کی فرما بردار رہے، جو آپ کے حالت پر شکر گزار رہے کہ اللہ تو نے جو بھی دیا ہے بہتر دیا ہے۔ اور لڑکیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر لائف پارٹنر کے لیے اگر دعا مانگ رہے ہیں تو یہ دعا مانگیں خدایا ایسا شوہر دے جو مجھے عزت دے، جو مجھے احترام دے، جو میرا خیال رکھے، جو مجھے احترام سے پیش آئے، کیونکہ ریسپیکٹ کے اوپر بھی ہم لوگوں کی گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اگر لیکن ہم چونکہ دنیا دار ہیں اور مادی ہیں، ہم دنیا کے خوشنما زندگی سے ہم جو ہے جو دکھائی دیتی ہے ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا حقیقت ہے، اور ہائی کوالیفائڈ ہو اور اچھا کماتا ہو، یا پھر اگر لڑکے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ فزیکل طور پر لڑکی بہت اچھی ہو، خوبصورت ہو، رنگ اس کا اچھا ہو، یہ نقش و نگار اور آنکھیں اور ناک، یہ ساری چیزوں میں محو ہو کر غلط انتخاب کر لیتے ہیں، غلط سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یا کردار اور بیہیویئر جو ان کا جو اخلاق ہے وہ نہیں ہوتا ہے، جس کی بنا پر یا پھر انہیں زندگی بھر کے جھوکم اٹھانے پڑتے ہیں، یا پھر خدا نہ کرے طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر معاشرہ بھی ایسا ہے کہ معاشرہ، کیونکہ اللہ بھی ارشاد فرما رہا ہے اپنے قرآن میں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میں نے زیادہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے
بہت کم ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں، یعنی اللہ کا بھی لوگ شکر نہیں کرتے۔ لہٰذا ایسی زوجہ کے لیے اور ایسی بیوی کے لیے حدیث میں آیا کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے کہہ دے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی نیکی نہیں دیکھی، رأی تو میں نے آج تک تم سے کوئی نیکی میں نے نہیں پائی، میں نے تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی میں نے آج تک، تو اس کے حبط عملہ، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی ناشکری بیوی انسان کے لیے بہت بڑا نقمہ، بہت بڑا عذاب ہے اگر کوئی ناشکری بیوی اگر کسی انسان کو مل جائے، یا وہی شوہر عورت کے لیے اگر ظالم اگر کوئی شخص مل جاتا ہے، ظالم انسان، ظالم شوہر اگر مل جاتا ہے، تو وہ لڑکی کے لیے بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ انسانیت میں، اور مثال بھی اللہ نے قرآن میں جب عورتوں کو نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، اگر کچھ لڑکیاں، کچھ عورتیں یا کچھ خاتون آ کر کہیں کہ ہمارا شوہر بہت ظالم ہے، ہمارے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتا ہے، تو اللہ نے مثال پیش کی ہے، نمونہ قرار دیا ہے، آئیڈیل بنایا ہے جناب آسیہ کو۔ جناب آسیہ کون ہے؟ وہ آسیہ کہ جو فرعون کی بیوی ہیں لیکن با ایمان تھی، جناب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی، جناب ہارون پر ایمان رکھتی تھی، خدا پر وہ ایمان لا چکی تھی، توحید سے ان کا قلب منور ہو چکا تھا۔ لیکن جب فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مومنہ ہو چکے ہیں، تو فرعون کس طریقے کے ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، کیسا ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اگر کسی کا شوہر اگر ظالم ہے اور اس کے ساتھ صحیح سے پیش نہیں آ رہا ہے، تو وہ اپنے لیے نمونہ جناب آسیہ کو دیکھیں کہ اللہ نے جناب آسیہ کو جنت میں اونچا مقام عنایت کیا ہے اور بہترین منزلت سے نوازا ہے۔ اور اگر اس طرف ہم دیکھیں کہ اگر شوہر کو نافرمان بیوی اگر ملتی ہے، ناشکری یا شکر نہیں کرنے والی اور فرما بردار اگر بیوی نہیں ملی ہے، تو آپ دیکھیں تاریخ میں ہمارے پاس انبیاء کرام ہے، ائمہ علیہ السلام ہے کہ جنہیں اس طریقے کی زوجہ بھی نصیب ہوئی ہو، تو کیا وہ گلا کرتے رہے، کیا وہ شکوہ کرتے رہے، کیا لوگوں کے سامنے جا کر وہ بیان کرتے رہے ہائے اللہ نے مجھے کیسا دے دیا، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا؟ نہیں، انہوں نے مقام صبر اپنایا، انہوں نے صبر کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اس طریقے کے اگر میری زندگی میں اگر کوئی آتا ہے تو یقیناً یا تو وہ اللہ مجھے کوئی مقام عنایت کرنا چاہ رہا ہے آخرت میں کہ اس طریقے کا لائف پارٹنر میری زندگی میں آیا ہے۔ اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر شکر کر بھی لے، صبر کر بھی لے، تو آس پاس والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، جسے قرآن نے خناس کا نام دیا ہے۔ یہ خناس کیا کرتے ہیں؟ یہ من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آس پاس کے جو افراد ہیں، خالہ کی شکل میں، پھوپھی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، کسی کی بھی شکل میں یہ لوگ ہو سکتے ہیں جو آ کر اگر آپ نے صبر بھی کر لیا، آپ نے اپنے لائف پارٹنر کے اس کی تمام خرابیوں کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو اپنا بھی لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یا تم کیا کر رہے ہو، کیوں تم ایسا نہیں کرتے، کیوں تم جواب نہیں دیتے، کیوں تم ایسا نہیں بولتے۔ تو یہ جو خناس ہیں، اللہ ایسے افراد سے بچائے کہ جو آ کر ان کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں، جہنم بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا میرا مشورہ اور تمام علماء یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جو لائف ہے ہسبینڈ اور وائف کی جو یہ لائف ہے، اس میں صرف ان دونوں کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تیسرا آ کر اگر اچھا مشورہ دے رہا ہے تو اسے قبول کر لیجئے، لیکن اگر بہکا رہا ہے، وسوسہ کر رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے یا صلوات کا سہارا لیجئے اور ان سے دور رہیے، یا ان کی باتوں کی طرف توجہ مت دیجیے، کیونکہ یہ لوگ ایک تو اپنی زندگی بھی خراب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں خصوصاً نیو میرڈ کپل سے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میرا لائف پارٹنر صحیح نہیں ہے جو میں نے سوچا تھا، تو اب تو ہو گئی ہے، اب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مقام صبر کو اپنائیے، شکر کیجیے الحمدللہ کہ ہاتھ پیر سے سلامت تو ہے، فزیکلی طور پر اچھا ہے، اس کی خوبیوں کو تلاش کریے اور خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اگر کمیوں کی طرف جائیں گے تو آج کی دنیا میں یا ہمیشہ سے دنیا میں سوائے چہردہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، ان خوبیوں کو لے کر آگے بڑھیے
اور کمیوں کو درگزر کرتے ہوئے اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھیں، یقیناً زندگی بہت اچھے سے گزرے گی۔ اور ایسے افراد سے دور رہیے جو خود کے بھی شوہر کے آ کر آپ کے سامنے یا خود کے اپنے لائف پارٹنر کے آ کر آپ کے سامنے اگر گلا کرتے ہیں اور آپ کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ کیوں اپنے سامنے والے کو یا اپنے لائف پارٹنر کو ایسا کیوں نہیں بولتے، ان کو ایسا جواب دو یا ان کو ایسا بولو یا ان کو لے جانے یا شاپنگ کرانے بولو، یہ اس طریقے کی باتیں ہیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں۔ تو برائے مہربانی ایسے افراد سے چوکنا رہیے اور دعا کریے کہ خدایا تو نے جو بھی دیا ہے مجھے اس پر شکر کرنے کی توفیق دے، اور اگر کچھ میرے اعتبار سے صحیح نہیں ہے تو توفیق مانگے، خدا سے دعا مانگے، خدایا مجھے تو نے جو کچھ بھی دیا ہے میں تیری اس تقسیم کیے ہوئے چیزوں پر، تیرے اس معین کیے ہوئے چیزوں پر میں راضی ہوں، اور مجھے صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔